रजा भट्ट, इकरा कंवल और डकी ने आपके बच्चों के अंदर कैंसर भरा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर जिन्होंने इतना कंटेंट प्रोड्यूस किया है अपनी फैमिली दिखाकर, वो एथिक्स जो एक इस्लामी मुआशरे के नहीं हो सकते, यानी लोगों की प्राइवेसी को जीरो करना, अपने घर के मामलात की लत बच्चों को और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को लगाना, ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर कर सकते हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से ये काम किया है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले डकी ने फैमिली व्लॉगिंग मुतारिफ करवाई, ये कंटेंट लेकर आए। उसके बाद रजा भट्ट आया, इकरा कंवल यानी सिस्टोलॉजी वाली। उसके बाद देखा देखी पूरा पाकिस्तान इस वक्त फैमिली व्लॉगर बना घूमता है। और आप यकीन करें, वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वो बहुत पीछे रह गए हैं। ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, नुमाइश करते हैं, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, चाहे वो फॉलोवर के मामले में हो या फिर पैसे कमाने वाले मामले के अंदर हो। आप में से कितने हसन ब्रांच को जानते हैं, या आप में से कितने लोग आफ्ताब इकबाल की वीडियो देखते हैं? उसके अलावा बहुत से ऐसे स्कॉलर जो पाकिस्तानी कौम को एजुकेट कर रहे हैं, कितने लोग आप में से जानते हैं? खास तौर पर बच्चे, यकीनन बहुत कम लोग जानते होंगे। वहीं अगर रजा भट्ट, डक्की, सिस्टोलॉजी, उसके अलावा दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा पाकिस्तान में ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जानता है। पहले तो फैमिली व्लॉगिंग ये कोई कंटेंट नहीं है, इसको बनाने वाले को आप क्रिएटर कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट ये लोग आपको दिखाते हैं, सरासर अपनी फैमिली बेच रहे हैं, जिससे ये महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। बाय द वे, ये महंगी गाड़ियां कंटेंट क्रिएशन से नहीं आई, बल्कि जुआ जो कुछ इन्होंने प्रमोट किया है इंटरनेट के ऊपर अपनी फैमिली व्लॉगिंग के जरिए, ये उसकी मरहूम मिन्नत है। कंटेंट क्रिएशन से गाड़ियां लेना, बड़े बड़े घर लेना, शो ऑफ करना, पैसे लुटाना, महंगी तरीन शादियां करना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब कुछ पॉसिबल होता तो फैसल वड़ैच, जो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कंटेंट बनाता है, या उसके अलावा सैयद मुजम्मिल हुसैन जो कि बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, शायद आज अरबोंपति होते। लेकिन वो बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो बेहतरीन है, आपको और मुझे तालीम सिखाता है, शऊर सिखाता है, अच्छे बुरे की तमीज देता है। लेकिन वो लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। बड़ी वजह यह है कि हम लोग वो कंटेंट देखना ही नहीं चाहते, बल्कि हम लोग फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं। जिस तरह से पहले मोहल्ले की कुछ बुढ़ियां जमा होकर एक दूसरे की चुगलियां किया करती थीं, अब ये सब कुछ आपके मोबाइल में हो रहा है। और यहाँ पर जो सबसे अफसुर्दा बात है, उसकी एक्सेस आपके बच्चों तक भी है। वो काम जो घर के शायद बड़े करते थे, अब आपके बच्चे भी देख सकते हैं। और वो ये सब कुछ जो कुछ उन्हें दिखाया जा रहा है, जो कुछ फीड किया जा रहा है, वो किसी कैंसर से कम नहीं है। इस वक्त अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि उसका एम क्या है, उसने बड़े होकर क्या बनना है, किस तरह से पैसा कमाना है, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, तो उसके पास एक सीधा सा सिंपल जवाब है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, जिसमें मैं अपनी फैमिली दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अमीर से अमीर तर होता चला जाऊंगा। क्योंकि इन लोगों को यही सब कुछ तो सिखाया गया है, यही कैंसर उनके दिलों के अंदर फीड करवाया गया है। इसमें कुछ गलती तो इन फैमिली व्लॉगिंग की है, जो कि 70% है, लेकिन 25% गलती उन वालिदैन की भी है, जो अपने आप से बच्चों की जान छुड़ाने के लिए इस तरह से उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिसके बाद वो जो कुछ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसे कंज्यूम कर रहे हैं। इतना तो वेस्टर्न मीडिया भी जो मॉडर्न नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान शायद वेस्ट से बहुत आगे निकल चुका है। सब कुछ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ इन फैमिली व्लॉगर ने जो कुछ 18+ कंटेंट होना चाहिए था, वो आम सी वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिनको भरपूर रीच भी मिल रही है। और पाकिस्तानी मुआशरा तबाह होने के दहाने पर है। हमारे इस्लामिक एथिक्स खत्म हो चुके हैं, हमारे मुआशी खत्म हो चुके हैं, हम बिल्कुल नीचे दर्जे की इंसानियत के मौके पर पहुंच चुके हैं। हमें कोई एहसास नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें तालीम हासिल करके अपने मुल्क को कैसे बचाना है। हर बंदे को बस अब पैसे की दौड़ के
آگے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور یہ پیسہ آپ فیملی ولاگنگ کے ذریعے کما سکتے ہیں. تو اگر ان تمام باتوں کا سہرا 3 بڑے ولاگرز کو جاتا ہے جن میں رجب بٹ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، 7:07 کے اوپر ڈیلی ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں جس میں کنٹینٹ نام کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ آج کل کچھ ایسے معاملات ہیں، کورٹ کیسز ہیں جن کا بچوں سے شاید کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ یہ اپڈیٹس اپنے ولاگ میں دیتے ہیں. انہیں یہ کچھ معلوم ہے کہ میری آڈینس بچوں کی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ان کی بیوی کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے، وہ تمام چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں، یوٹیوب پر لے کر آتے ہیں، اپنے ولاگز میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں. ان کے دماغ آج 40 سال کے ایک بڑے شخص سے زیادہ کے ہیں، کیونکہ ایسا انہیں فیڈ کروایا جا رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ایون کہ اگر آپ کے ماں باپ کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے، تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کمرے میں بند ہو کر اپنا فیصلہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں کمپرومائز کریں، بچوں کے اوپر اثر نہ پڑے. لیکن ان سو کولڈ فیملی ولاگرز نے یہ سب کچھ ان کے اوپر عام کیا ہے، جس وجہ سے پاکستان کے اندر بچے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. رجب اور ایمان کی لڑائی ہوئی انٹرنیٹ پر موجود ہے. اقرا کنول نے بچے کو پیدائش دی، وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ ایک مشکل وقت تھا، لیکن میرے میاں نے مجھے کہا کہ تم شیرنی ہو، تم ہمت کرو، تو پھر میں نے ہمت کی تو اپنے بچے کو میں نے جو ہے وہ برتھ دیا. کتنی افسوسناک بات ہے، یعنی ہم نے کتنا عام کر دیا ہے اس سارے پروسیس کو. ہمیں تو یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ سے ہم نے جب یہ سوال کیا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں کہیں سے اٹھایا یا پری آئی یا کوئی ایسا بہانہ بنا کر، تاکہ وہ جو ایک پروسیس ہے اس کو ایک پرائیویسی میں رہنا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہیں یہ فیملی ولاگرز یہ بات کا جو ہے بھرپور طریقے سے انکشاف کر رہے ہیں کہ مجھے کہا کہ زور لگاؤ، پھر میں نے زور لگایا تو بچے کی پیدائش ہو گئی. یعنی ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں. پھر ہمارے ملک میں سیلاب نہ آئے، زلزلے نہ آئے، یا ہم معاشرتی طور پر کمزور کیوں نہ ہو، ہمارے بچے جو کہ بزدل ہو رہے ہیں پیدا، وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے انہیں جو کچھ فیڈ کروایا ہے. اس کے بعد یہی سب کچھ جو معاشرہ جو بن رہا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ استاد پیچھے رہ گیا ہے اور دکھاوا کرنے والا جو مداری ہے وہ آگے نکل چکا ہے. ان کو فیملی ولاگنگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو کنٹینٹ کریٹر کہنا یہ توہین ہے کنٹینٹ کریٹر کی، بلکہ ان کو مداری کہنا چاہیے، جو کہ ایک سرکس لگاتے ہیں، ڈیلی اپنی زندگی کو شوٹ کرتے ہیں، اپنے تمام پرائیویسی کے موومنٹ شوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یعنی یہ ایک ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے. اس کو ریچ بھی بہت ملتی ہے، کیونکہ یوٹیوب کا الگوریدم ہی ایسا ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے اوپر اپنا ٹائم بتاتے ہیں تو اس کو ریچ بھی اسی حساب سے ملے گی. وہیں ایجوکیشن کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں دکھاتے، اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا جاتا، اس میں کوئی شو آف نہیں کرائی جاتی، اس میں تعلیم کی باتیں کی جاتی ہیں، ایجوکیشن کی باتیں کی جاتی ہیں. تو لوگ نہ تو ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی اچھے انسان بننا چاہتے ہیں. بس پیسہ کمانے کے لیے، اس طرح کی لگژری لائف جینے کے لیے، جس طرح سے یہ فیملی ولاگنگ کر کے ان لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے بنایا ہے. بائی دا وے یہ سب کچھ بھی چوہے سے آیا ہے، جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکی بھائی کو پکڑ لیا گیا ہے، رجب بٹ کو نوٹسز آ چکا ہے، اقرا کنول کو بھی نوٹس آ چکا ہے. یہ لوگ فرار ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، لیکن جو بچے ہیں وہ ان کو اپنا ہیرو سمجھ کے بیٹھے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جو اس وقت جیل کاٹ رہا ہے، دوسرا شخص جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، تیسرا جو کہ پاکستان میں صرف اس وجہ سے بچا ہوا ہے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہے، عورت کارڈ کھیلتے ہوئے اس کے اوپر ابھی نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. ایسے تینوں مجرم پاکستان کے سب سے بڑے فیملی ولاگر ہیں، اور ان کو دیکھنے والے آپ کے اور میرے چھوٹے بچے ہیں، جو کہ آنے والے ٹائم کے اندر اس قوم کا مستقبل ہوں گے، جنہوں نے اس پاکستان کو چلانا ہے. تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کینسر کتنا ہمارے اندر تک پھیل چکا ہے، جس کو صاف کرنے کے لیے 1-2 سال نہیں بلکہ دہائیاں لگیں گی. ہماری نسل ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، جس کا ان لوگوں کو ذرا بھی کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ یہ ڈٹائی کے ساتھ
ڈیلی منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، ایک نئی کہانی، ایک نئی سٹوری، ایک نئی کیوریوسٹی کے ساتھ ولاگ بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بھرپور طریقے سے دیکھیں، ان کو ریچ ملے، ان کے بچے امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں۔ اب ان کی تمام زندگی ایک کنٹینٹ ہے، ماں کنٹینٹ ہے، بیوی کنٹینٹ ہے، بہن کنٹینٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی کنٹینٹ ہے، جو کہ مہینہ اس کے نام ریویل کرنے، اس کی فیس ریویل کرنے، اس کی شاپنگ پر گزاریں گے تاکہ اس سے یہ مزید کروڑوں روپے کمائے۔ اور ایسے لوگ جن کے گھر روٹی نہیں پکتی، غریب ہیں، جن کے بچے اسکول اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہ لوگ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو احساس کم طریقہ شکار کروائیں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، ہمارا آپ کا بچہ جو کہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح کا کنٹینٹ کنزیوم کرتا رہے گا تو پھر آپ یہ سب کچھ بھول جائے، وہ بھی ایک فیملی ولاگر بنے گا، وہ بھی ایک ایسا انسان بنے گا جو شو آف کرے گا، جس میں کوئی ایتھکس نہیں ہوں گے، جس کے اندر انسانیت نام کی چاہے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آپ کو، مجھے، اپنی والدہ کو بھی صرف کنٹینٹ کی نظر سے دیکھے گا۔ جو کچھ یہ فیملی ولاگر دیکھتے ہیں ویسے ہی ذہن سازی اپنے بچوں کی ہوگی۔ تو خدا را اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کریں، اگر آپ نے ان کو موبائل دینا ہے تو اس کو سینسر کریں، اس کو ایسی آپ اپنی فیڈ دکھائیں جو کہ ایجوکیشن کے متعلق ہو، ایسے کارٹون ان کو دکھائیں جس سے ان کی تعلیم کے اندر اضافہ ہو، نہ کہ وہ ایسا کنٹینٹ کنزیوم کریں جس کی وجہ سے آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے۔